یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک آدمی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے تو 20 لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا۔ اور بھائی یہ ساری کے سارے کام عبید اللہ والے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں یہی کام کیے تھے، خواتین کے ذریعے سے، پراپوگنڈے کے ذریعے سے، اور لوگوں کو لالچ دے کر حق سے روکتا تھا۔ آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں مغیرہ جیسے لوگوں کو، اگر عبید اللہ جیسے لوگوں کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو ہر وہ انسان جو حق و صداقت کے لیے، جو خالص اسلام ناب محمدی کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو اس کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ سمجھو یہ کوفی صفت انسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوفی صفت انسان ہے، نہ خود کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں۔ لیکن حسینی انقلابی انسان کہ جو چاہتا ہے معاشرے میں انقلاب لائے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرے، معاشرے سے فساد کو ختم کرے، معاشرے سے کرپشن کو ختم کرے، معاشرے میں غاصبین کو برملا کرے، معاشرے میں ظالمین کو برملا کرے، معاشرے میں فاسد لوگوں کو معاشرے کے سامنے برملا کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آزاداری کو 250 سال سے شروع ہے اور معاشرے کو حقیقی حسینی آزاداری کا مزہ چکھنے نہیں دے رہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ رٹی رٹائی چیزیں آ کے وہی دوڑے، وہی بین، وہی سیرے، وہی گانے۔ کیا حسین ابن علی کربلا میں یہی ہمیں دے کے گئے ہیں؟ کربلا، یہ ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کربلا ایک اقیانوس معارف الہیہ ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے معارف الہیہ کا۔ اور وہ فرماتے ہیں جو اس میں بعض ہوتے ہیں نا سمندر کے کنارے سے ہی سپ پکڑ کے لے آتے ہیں، سپییں، یہ کبھی ہمارے نالے میں بھی آتی تھیں، ابھی تو گندا نالا ہو گیا، تو سپییں پکڑ کے لے آتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے لے آتے ہیں۔ لیکن وہ استاد بزرگوار مفسر کربلا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنہوں نے اس اقیانوس کربلا میں غوطہ زنی کی وہ خمینی بنا ہے یا باقر و صدر بنا ہے؟ یعنی جنہوں نے غوطہ زنی کی ہے کربلا میں، بھائی پیسے لے کے جیب میں ڈالنے والے تو کربلا والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ بعض ہیں حاکر کربلا ہیں، بعض ذاکر کربلا ہیں۔ وہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، حاکر یہ جو ہے وہ عموماً گاڑیاں جو لوکل چلتی ہے نا تو وہ کہتا ہے آؤ بھائی یہ فلاں جگہ جا رہی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ کنیکٹر سے پیسے لے کے خود پیچھے رہ جاتا ہے اور سواریاں جو ہے وہ مقصد تک چلی جاتی ہیں۔ خوب بعض جو ہے وہ ذاکر ہے، تو بڑے بڑے صحابہ جو ذاکر اہل بیت تھے، خود اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی، لیکن اکثر جو ہے وہ حاکر ہیں۔ حاکر وہ ہیں کہ جو نہ لوگوں کو مقصد تک پہنچاتے ہیں نہ خود جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ پیروی کریں، ایسے لوگوں کے ممبروں میں بیٹھیں کہ جو پیشہ ور نہ ہوں، جو حقیقی حسینیت کی تعلیمات کو سمجھتے ہوں اور ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ جو حقیقی مبلغین کربلا ہے، جو کربلا کا مقصد بیان کرتے ہیں، جو کربلا معرکہ حق و باطل کا فلسفہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر دن عاشورا بن سکتا ہے، ہر زمانہ عاشورا کا دن بن سکتا ہے، ہر زمین کربلا کی سرزمین بن سکتی ہے، لیکن وہاں پہ بنانے والے ہوں، وہاں پہ کربلا شناس ہوں، کربلا کو سمجھتے ہوں کہ کربلا کیوں برپا کی گئی۔ شروع میں بھی آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہا تھا کہ میرے مولا امام سجاد نے یہی کہا جب طلحہ نے کہا کہ من غلب، تو امام نے فرمایا کہ ابھی اذان اور اقامت ہونے دو، نماز قائم ہونے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے شکست کھائی اور کس نے فتح پائی۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے ایام ہیں
ان میں گریہ ازاری کا بہت ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں معرفت حسینی کی ضرورت ہے، کربلا کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں اگر یہ سرزمین ایران میں انقلاب حسینی نہ ہوتا، اگر وہاں پہ انقلاب اسلامی نہ ہوتا، اور شورا کی مجالس نہ ہوتی، گریہ ازاری نہ ہوتا، حسین کی تعلیمات نہ ہوتی، تو یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو صرف 5 دن کی جنگ کا ارادہ کر کے آئے تھے، لیکن وہاں پہ حسینیوں نے کہا یہ عظیم رہبر جو نسل حسینی سے تھا، اور اس کی فیملی نیم بھی ان کا حسینی خامنائی تھا، اس نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو حسینی سر جھکاتے نہیں ہیں، کٹا لیتے ہیں، اور اگر حقیقی امام حسین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں تو دنیا کو شکست ہو جاتی ہے۔ حسینی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ باد رہے۔